الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین۔ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے جو ہمیں بصیرت کی تعلیم دیتا ہے، صبر، یقین اور توکل سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کا ہر سپارہ انسان کے دل، عقل اور عمل کو ایک نیا زاویہ عطا کرتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن کریم کے 13ویں سپارے کا مختصر مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل ہے اور سورہ ابراہیم مکمل ہے۔ یہ سپارہ ہمیں 2 عظیم پیغامات دیتا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مضبوط اور طاقتور نظام کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے دلوں کے اطمینان کا باعث بھی ہے۔ سورہ یوسف مکمل انسانی زندگی کا ایک آئینہ ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ انسان کس طرح آپس میں ایک دوسروں کو سازش کر کے حسد کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر آزمائشیں کیسے آتی ہیں اور صبر کے ذریعے ان آزمائشوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی ایک ہدایت یافتہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، اور بالآخر تحمل کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے سے ہم اپنی تمام آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ آج ہم اس سپارے کے مختصر مطالعے کو اس نیت سے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ قرآن کریم ہمیں کیا سکھاتا ہے اور آج کے بنیادی حالات میں ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے مختصر تعارف دیکھتے ہیں اس سپارے کا۔ اس سپارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی۔ سپارے کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے اور سپارے کا اختتام سورہ ابراہیم پر ہوتا ہے۔ اس سپارے کا بنیادی موضوع ہے ایمان، صبر اور تدبیر کے ذریعے آزمائشوں پر غلبہ پانا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان ایک طاقت کے طور پر عطا کیا ہے اور صبر بھی ایک طاقت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی تمام آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے قابو پا سکتے ہیں، بالکل جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آزمائشوں پر قابو پایا۔ اس سپارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل بیان کی گئی ہے اور سورہ ابراہیم بھی مکمل بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو یہ تمام صورتیں یا آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ 13ویں سپارے کا بنیادی موضوع ہے ایمان، صبر اور حسن تدبیر کے ذریعے آزمائشوں پر قابو پانا۔ سورہ یوسف صبر اور حسن انجام کی تعلیم دیتی ہے۔ بھائیوں کی حسد بھری سازش کو کس طرح سے ناکام بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، صبر اور ایمان کی طاقت سے غلامی اور قید کی آزمائش کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کل انسانیت کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا۔ یہ حسن ان کے لیے آزمائش بنا، لیکن وہ پاک دامنی کے راستے پر قائم رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت سے نوازا، اقتدار سے نوازا اور مغفرت عطا کی۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی موضوع کا تعلق ہے تو یہ موضوع یا سورۃ الرعد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ غالب ہے، اور آج اس سپارے میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کے نظام پر بھی غالب ہے، اور بھائیوں کی تمام تر سازش کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب رہی اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، مرتبہ اور عزت عطا کی جو ان کا حق بنتا تھا، ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے صبر کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں میں مدد کرتے ہیں اور آخر کار انہیں دنیا اور آخرت کی عزت، اقتدار اور مغفرت عطا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی موضوعات کا تعلق ہے تو سب سے پہلا موضوع جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں پر غور اور فکر کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے مظاہر پر غور کرنا چاہیے۔ سورۃ الرعد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آسمان، زمین، بارش، پہاڑ اور زندگی کے دیگر پیچیدہ سسٹم اور نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم غور و فکر کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور توحید پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی انتہائی ناپائیدار ہے، میں اور آپ انتہائی کمزور ہیں، ہم اس سسٹم کو چلانے کی قدرت قطعاً نہیں رکھتے جس کے اوپر ہمارا انحصار ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی طاقتور ہے اور قدرت والی ہے، اور ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے مدد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم عاجزی اور شکر کی طرف چلے جائیں، اور سورۃ الرعد یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی قوموں کا انجام ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا اور اپنے انبیاء کے خلاف کینہ رکھتی رہیں۔ ان کے انجام کی کہانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، کفر کا راستہ اختیار کرنا، ہدایت کے راستے کو ترک کر دینا، یہ وہ بدعملیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں قومیں ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کریں اور اس کے احکام سے انحراف نہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی محفوظ رہیں گے۔ اس سپارے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل کی فضیلت کو ہائی لائٹ کیا ہے اور عقل مندوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں اور غور و فکر کی فضیلت کو سمجھیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کو پرکھتے رہتے ہیں، اور انہیں ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں۔ عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں عظیم جزا کا بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور فہم کا اجر دیتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور معزز ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں 13ویں سپارے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موضوع جو ہمیں 13ویں سپارے میں نظر آتا ہے وہ ہے انبیاء کی سنت اور اولاد کا مقصد۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ انبیاء اور رسل کو بھی اسی طرح سے اولاد دی گئی تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے دوسروں کے لیے مثال قائم کریں اور اپنی ذمہ داری سیکھیں۔ اولاد خاندان اور انسان کے لیے صرف ذاتی خوشی کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سبق اور نمونہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی معاشرتی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں اور اخلاقی ذمہ داریاں اولاد کے حوالے سے سمجھنی چاہیے۔ اس طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے کردار اور عمل کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ 5واں موضوع ہے حق کی مضبوطی اور باطل کی کمزوری۔ 13ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حق ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، واضح ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے، اگرچہ اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے معاشرے میں زیادہ ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میرا شمار اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے، نیک اور فرما بردار انسانوں میں ہوتا ہے یا برے لوگوں میں ہوتا ہے؟ حق چاہے لوگوں کی نظر میں چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو ظاہر کرتا ہے اور حق کو غالب کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس باطل کمزور ہوتا ہے، ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، مٹنے والا ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ باطل ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی باطل کی ظاہری طاقت اور دکھاوے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کرے کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔
سب لوگ رشوت لیتے ہیں لہٰذا میں بھی رشوت لوں گی، نہیں، ہمیشہ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ زندگی ہمارا امتحان ہے، یہ حالات ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا شمار نیک افراد میں ہونا چاہیے۔ حق کی پیروی کرنے سے اور صبر کے ساتھ اس رستے پر چلنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے، اور آخر کار باطل اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا یہی مثالیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، آخر کار حق غالب آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، آخر کار حق کو غلبہ عطا ہوا۔ اگلا موضوع ہے باطل کے مختلف روپ اور دھوکے ہو سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ باطل مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، جیسے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا یا ظالم طاقت، یہ سب باطل کی مختلف شکلیں ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ صرف ظاہر دیکھ کر فیصلے نہ کریں بلکہ حقیقت اور باطن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں محتاط رہنا ہے، انصاف اور سچائی کے ساتھ اصول پسندی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، تاکہ آخر کار ہم عزت پائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب قرار دیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سپارے میں سورہ ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کی رسالت کی حقیقت اور توحید کو واضح کیا ہے کہ تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، توحید کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور انہیں یہ سکھایا کہ شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہٰذا تمام پیغمبروں کی تعلیمات ایک ہی مقصد کے لیے آئیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہونا سکھایا جائے اور اسے بندگی سکھائی جائے۔ ہمارے دین کے مطابق، قرآن کریم اور حدیث کے مطابق، تکبر کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرے، اور تکبر یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ کیا جائے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کو کیا جائے۔ یہ وہ تکبر ہے جس کا مظاہرہ ابلیس نے بھی کیا تھا۔ اس سپارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ دین کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اسے اپنا معبود ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہر رسول اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور اس سے انسان کی زندگی میں ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایمان ایک قوت ہے، ایمان ایک طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ جب ساری قوم اور بستی نے مل کر آپ کو آگ میں جھونکا تو اس وقت ایمان کی قوت آپ کے کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ ہم اس قدر کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ہدایت کے رستے پر چلتے رہیں۔ اگلا موضوع ہے رسالت کی ذمہ داری اور دعوت کا طریقہ۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کا فریضہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، اور تمام انبیاء نے اپنے اس مشن کو انتہائی محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ مشکلات برداشت کرتے ہوئے پورا کیا، اور لوگوں کو نصیحت اور مشورہ دیتے رہے اور سکھاتے رہے کہ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے بچاؤ کے لیے سوچیں اور غور و فکر کریں۔ دعوت کا یہ طریقہ کار جو کہ ہمیں انبیاء کرام سے سیکھنا چاہیے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دلائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، تو اس میں تحمل، بردباری اور حکمت ضروری ہے۔ زور زبردستی یا دھمکی دینے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نرمی، شفقت اور محبت اور حکمت سے ہم نے دلوں کو جیتنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا توکل اور یقین بھی بیان کیا ہے کہ تمام پیغمبروں نے ناسازگار حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، اور اس طرح وہ اللہ کو جھٹلانے والوں کے جو ہے وہ فیس کرنے کے قابل ہو سکے۔ 13ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا توکل اور یقین بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پر انبیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے ہم جھٹلانے والوں کو فیس کر سکتے ہیں،
اور ان کی اذیت برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ یہ صبر اور استقامت کسی بھی مسلمان کو اس کے مشن میں کامیاب بناتی ہے۔ 13ویں سپارے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین ہر مشکل میں انسان کو ثابت قدم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ یقین کے بغیر صبر ممکن نہیں ہے۔ اس سپارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جھٹلانے والے تھے، جو انبیاء کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری تھے اور جو آخرت کے دن کو ماننے والے نہیں تھے، وہ انبیاء کرام کو دھمکیاں دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسولوں کے علم کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، وہ ان تمام جھٹلانے والوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیاطین کی چالیں صرف وسوسے تک محدود ہوتی ہیں اور یہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ اس موضوع سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دشمن کی طاقت ظاہری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد باطنی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، باطل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں کبھی بھی خوف زدہ یا مغلوب نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کے ساتھ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ کلمہ ہے اور ایک ایسی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ اگر یہ کلمہ دل میں راسخ ہو جائے تو انسان کے پورے وجود، پورے کردار اور عمل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اسی سپارے میں سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو طاقت اور قوت اور حوصلہ عطا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اس پاکیزہ کلمے کی وجہ سے ہوا۔ اور اس کی مثال اللہ رب العزت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہے۔ جڑ مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ جس کا عقیدہ سچا ہے اور جس کا ایمان پختہ ہے۔ یقیناً جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن گیا وہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، شاخوں سے مراد یہاں بلند اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ کلمہ یا درخت جو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، یہ دراصل ایمان کے ثمرات ہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں جب لا الہ الا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے اور اس کائنات کے لیے خیر کی مثال بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اللہ رب العزت کے وجود کا انکار ہے، شرک ہے اور باطل نظریات کو اپنانا ہے اور گمراہ کن اقوال ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی نہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے نہ نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں جو اپنے رب سے دور ہو گیا یقیناً وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اس مثال کی وضاحت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بے جڑ درخت کی مانند ہوتا ہے کلمہ خبیثہ۔ یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، یعنی اکھڑا ہوا ہوتا ہے، اور دل میں ایمان کی عدم موجودگی اس کے مثال ہے۔ ایسا انسان نہ دنیا میں سکون اور راحت پاتا ہے، نہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی، عزت اور نجات ملتی ہے۔ اس کی عملی مثالیں ہیں کہ اللہ سے غفلت برتنے پر دنیا پر انسان حد سے زیادہ انحصار کرنے لگتا ہے، وقتی فائدے سمیٹ لیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پھر دیکھیے اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، اور کفران نعمت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے لیے بہت بڑی ہیں اور شکر کرنے والے کے شکر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس کے برعکس کفر اور ظلم کا انجام عذاب ہے، جس کی وعید اللہ تعالیٰ نے 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم میں دی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے
کہ ہم شکر، عدل اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ آتے ہیں 13ویں سپارے کے اہم قصوں کی طرف کہ اللہ رب العزت نے 13ویں سپارے میں اس حوالے سے دیکھیے کہ 13ویں سپارے کے اہم ترین قصے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آتا ہے، پیالے اور بنیامین علیہ السلام کا قصہ ہے، اور زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا قصہ، دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے قصے پر آتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قید سے رہائی عطا کی، اور پھر وہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے اور مصر کی معیشت اتنی شاندار سنبھالی کہ قحط کے دنوں میں نہ صرف اپنی قوم کی ضروریات پوری کیں بلکہ ارد گرد رہنے والی قوموں کی ضروریات بھی غذا کے حوالے سے پوری کرنے کے قابل ہوئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جہاں ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، انہوں نے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اچھے فائنینشیل مینجمنٹ سکلز کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور بچت کا کانسیپٹ بھی دیا کہ جب ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ریسورسز کو استعمال کر لیں اور باقی کو بچاتے رہیں، پس انداز کرتے رہیں، سیونگ میں ڈالتے رہیں، کیونکہ زندگی میں اچھے وقت بھی آئیں گے اور برے وقت بھی آئیں گے۔ یہ فرد کے پر بھی آتے ہیں، انڈیویجولز پر بھی آتے ہیں اور قوموں پر بھی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے غلہ پس انداز کیا تھا، جس کو انہوں نے سیو کر لیا تھا یا سیونگ میں ڈال دیا تھا، بعد میں اس سے وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ ارد گرد کی دیگر اقوام کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بھی قابل ہوئے۔ پھر اس میں ایک اور قصہ ہے کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ بھائیوں کا حسد اور رقابت ان کے درمیان جدائی پیدا کر گیا۔ بھائیوں نے یوسف کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طویل ترین آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس قصے سے ہم سیکھتے ہیں کہ خاندان میں محبت اور حسد کے خطرات پائے جا سکتے ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ والدین کی محبت اور اولاد کے تعلقات کی قدر کریں، حسد اور رقابت سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، مشکلات میں صبر اور اعتماد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہیں، وہ ہر معاملے میں بہتری لائے گا۔ خاندانی تعلقات کی مضبوطی کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نجات کا منصوبہ پورا کیا، اور بھائیوں نے باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف اور محبت بھرا تعلق برقرار رکھا، اور سب کے درمیان اپنے بھائی بنیامین کے لیے خصوصی حفاظت اور انصاف کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کے تمام تر ظلم کے باوجود معاف کیا، اور اپنے پورے خاندان کی بھلائی کے لیے اپنے خاندان کو مصر میں جمع کیا۔ یاد رہے، مسلمان اور ایک ہدایت یافتہ انسان جدائی ڈالنے والا نہیں ہوتا، جوڑنے والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم زندگی میں معافی اور درگزر کا رویہ اپنائیں، خاندانی رشتوں میں محبت اور انصاف کو قائم رکھیں، حسد اور رقابت سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، بھائی چارے اور رشتوں کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور قصہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ آزمائش ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور پاک دامنی کی آزمائش ایک خاتون کے ساتھ ہوئی جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فتنے میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی خواہش کو اپنی ذاتی خواہشات پر ترجیح دی اور جیل جانا گوارا کیا، لیکن بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہ قصہ ہمیں دنیا کی خواہشات کے سامنے صبر اور ایمان کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں جب کبھی فتنوں سے پالا پڑے اور خواہشات سامنے آ جائیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ پاک دامنی ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ دنیا کی شہرت اور دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح نہ دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے۔ مشکلات میں حکمت کا راستہ اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھا جائے کہ وہ ہمیں بہترین راستہ دکھائے گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی سچائی پرکھنے کے بعد قمیص کا استعمال کیا اور قمیص کے ذریعے بھائیوں کی حقیقت سامنے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء کے ان کی قوموں کے ساتھ قصے 13ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ہدایت کی دعوت دی اور اس میں سخت ترین مشکلات جھیلیں، لیکن صبر اور ثابت قدمی سے اپنے اس مشن پر لگے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنی قوم کے لیے نجات کے منصوبے کو پورا کیا۔ لہٰذا ان قصوں سے ہمیں یہ تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ حق کی راہ میں مستقل مزاج رہنا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حق کے لیے لوگوں کی ہدایت، اپنے گھر والوں کی ہدایت، اپنے دوست احباب کی ہدایت کے لیے صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ حق کی راہ میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں، تمام تر مخالفت اور مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، اسی کا ثواب ہمیں ملنا ہے۔ اللہ کی رضا اور نیکی کے راستے میں کبھی بھی ہمت نہ ہاری جائے۔ یہ ہیں وہ چند قصے جو کہ ہمیں 13ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کیا ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں خاص پیغام دیے ہیں۔ 13ویں سپارے کا پیغام انتہائی جامع اور زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ 13واں سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ غالب ہے۔ دل کا سکون مال، منصب یا دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، بلکہ ایمان میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور قوموں کی تقدیر اسی وقت بدلتی ہے، حتیٰ کہ فرد کی تقدیر بھی اسی وقت بدلتی ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر لیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ کی تدبیر بالآخر غالب آ کر رہتی ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاک دامنی، تحمل اور دوسروں کو معاف کر دینا اصل کامیابی ہے۔ یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کا سفر آنسوؤں سے شروع ہو کر عزت اور سربلندی پر ختم ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے، ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صبر، انبیاء علیہ السلام جیسا یقین اور توکل کامل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔